الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرات علماء کرام، مہمانان اعظام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز طلبہ، پردہ نشین خواتین، الحمدللہ بہت دیر سے حضرات علماء کرام سے قیمتی باتیں آئیں۔ وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ ہمارے بچپن میں بولتے تھے جب بھوک لگتی ہے تو پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، اب میرے خیال سے گھوسا دوڑتے رہیں گا۔ اس لیے اب بیان کے بارے میں جو باتیں سنے ہیں اس پر عمل کر لیں تو کافی ہے، لیکن ایک واقعہ بول کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پہلے جو بچے پیدا ہوتے تھے ایک کو 12 منیمم، سمجھ رہے ہیں؟ دادا ایک، ان کو 12 بچے، ہر ایک کو 12 بچے، 144 سیکشن۔ دادا کماتے ہوتے سب کھاتے تھے، مٹھی بھر کمانا، ہانڈی بھر کھانا، یہ دور چلا۔ اب جو دور آیا ہے کلو، ہر چیز کلو کو آ گیا، اور گورنمنٹ کا فارمولا V2 hours 2، پھر اس کے بعد V2 hours 1، اب آئندہ آئے گا V2 hours none۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال میرے بزرگوں، یہ وہ واقعہ سنا رہا ہوں کہ ایک صاحب کے 10 بچے تھے، وہ 10 بچے حافظ قرآن، ان کی بیٹیاں وہ بھی حافظ قرآن۔ حضرت کلیم صدیق صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، انہوں نے خود سنایا تھا واقعہ یہ کہ ان بچوں سے پوچھا کہ پورے بچے حافظ قرآن، پورے بچے حافظ قرآن، اس کی وجہ کیسے، اس کی وجہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دادا مدرسے کے باہر گیٹ کے پاس ترکاری بیچتے تھے۔ سب سنے یہ بات، ترکاری بیچتے تھے۔ جو طالب علم باہر آتا اس کی پیشانی کو بوسہ دیتے تھے، کیا بھی نہیں، اسے ترکاری نہیں دے رہی، نہیں اسے پیسے نہیں دے رہی، خالی اس کی پیشانی بوسہ دے رہی۔ اس بوسہ دینے کی برکت سے اللہ نے ان کے پورے بچوں کو، بچیوں کو حافظ قرآن بنا دیا، عالم دین بنا دیا، مفتیہ بنا دیا۔ اس لیے میرے بزرگوں ذرا قدر کرو، یاد رکھو یہ جو علم ہے قبر میں بھی کام آ رہا ہے۔ منکر نکیر آئیں گے، سوالات کریں گے تو قرآن شریف کہے گا اے جاؤ جاؤ، یہ قرآن پڑھنے والا ہے، یہ قرآن پڑھنے والا ہے۔ تو اس طرح جو ہے قرآن پڑھنا، قبر بھی قرآن پڑھتا رہے گا، جب اٹھے گا قرآن پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ تو اس لیے اس کی قدر کرو، مدارس کی قدر کرو، مدارس کو جو چلا رہے ان کی قدر کرو۔ خدا نہ خواستہ ذرا ناقدری آئی، معلوم نہیں ہمارے اندر سے کیا چیز چلی جائے گی۔ اس کے لیے کوشش یہ کرنا ہے ہم اپنے بچوں کو حلال غذا کھلائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ ابھی بچے نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا
سنگا کیا ہے؟ یہ سب کو ننگا کر دیتا ہے. سنگا ننگا. اور کئی سنگا چلانے والی عورتیں خودکشی کیے ہیں. اور ہمارے اچھی طرح سنو، حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں. اس کی زندہ سمجھنے کے لیے مثال، حلال جانور کو ایک بچہ، بکری کو ایک بچہ، زیادہ سے زیادہ 2 بچے، گائے، بھینس، اونٹنی، سب کو، بھینس، جتنے حلال جانور ہیں ان ایک بچہ. لیکن حج کے موقع پر لاکھوں، قربانی کے موقع پر کروڑوں کٹ رہے ہیں، لیکن آج تک شارٹیج نہیں. کبھی یہ خبر آئی نہیں کہ اس سال بکرے شارٹیج ہو گئے. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اس کے برخلاف دیکھو، بلی کو 5، کتیا کو 8، سور کو 16. کون کھا رہا ہے؟ کہاں برکت ہے؟ تو اس لیے کوشش کریں اس بات کی کہ ہمارے گھروں میں حلال غذا، چاہے تنگی آ جائے کوئی بات نہیں، حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں ہے. تو حلال غذا کھلاؤ، بچے فرما بردار بنیں گے. خدا نہ خواستہ بچوں کو حرام غذا جائے گی پیٹ کے اندر. یاد رکھو، حلال کام حرام غذا جائے، حلال کام نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا. اور حلال غذا پیٹ میں جائے، وہ حرام کام نہیں کریں گے. اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں کیا فرمایا؟ الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا واہلہا. اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں تقوی کو لازم کر دیا کہ جس طریقے سے شہد سے مٹھاس الگ نہیں کر سکتے، صحابہ صحابیات سے تقوی کو جدا نہیں کر سکتے. اس لیے میرے بزرگوں، ذرا مہربانی کر کے گھروں کے اندر عورتوں سے بھی گزارش ہے. کل بھی میں جلسے میں گیا تھا، وہاں بھی سنایا تھا، آپ بھی سن لو کہ مدینہ منورہ میں ایک بزرگ تھے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے خلیفہ. ان کا نام تھا مولانا برادہ، ہاتھ پاؤں کے معذور، ویل چیئر میں آتے مسجد نبوی میں، عصر کو آتے عشاء تک بیٹھتے، ہمیشہ قرآن پڑھتے رہتے تھے. حضرت کے شیخ کے خلیفہ ہے کر کے جا کے مسافہ کرتا، دعا کی درخواست اٹھ کے آ جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ بار بار موقع دیا تھا، بیٹھے، پوچھا حضرت سے ایک مرتبہ، حضرت میں آپ کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھتا ہوں، روزانہ آپ کتنا قرآن پڑھ لیتے ہیں؟ تو اللہ والے اپنے آپ کو چھپاتے بتاتے نہیں. ایک تو مجھے ڈانٹے ہیں، کیا تو میرا امتحان لینا آیا؟ میں نے کہا حضرت آپ میرے باپ کی عمر کے ہیں، میں آپ سے کیا امتحان لوں، آپ کا کیا امتحان لوں؟ معلومات کر کے دوسروں کو بتانے کے لیے. اچھا ایسا ہے، الحمدللہ روزانہ 50 پارے پڑھ لیتا ہوں. یہ ڈیلی، ویکلی نہیں، رمضان کا نہیں، روزانہ، ہمیشہ. اس لیے میرے بزرگوں، ہم اپنے تعلق کو قرآن سے پیدا کر لیں گے، قرآن کے ساتھ جوڑ لیں گے، گھروں میں برکتیں آئیں گی. آج گھروں میں برکت نہیں ہے. برکت کیوں نہیں ہے؟ قرآن سے تعلق نہیں ہے. تو قرآن سے جوڑ لیں گے تو بہت فائدہ ہوگا. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس ادارے کو تا قیامت جاری رکھے. اس کے ذمہ داروں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور پڑھنے پڑھانے والوں کو اللہ قبول فرمائے. میں بس ان باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.